ناظرین، دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور لوگوں کو اپنی جانی مائل کیا کہ وہ اس غلیظ اور گندے کام کو کریں۔ آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ اس طرح وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، اور عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس شہوت کو جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس قوم کا جواب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کا گھیرا کر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل وعیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرح بلند کیا اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی لاشوں کے پرہنجے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، وہ اس قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اور ان کے خاندان پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے عہد شکنی کی۔ اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نشان عبرت بنانے کے لیے اسے پتھر کے مجسمے جیسا کر دیا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کچھ اس طرح موجود ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوم کے جابروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کی بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ اسی طرح اور روایات کے مطابق ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے بتا دیا تھا کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، یہ اس کی خیانت تھی۔ ناظرین، بدفعلی بہت برا گناہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ ناظرین، بدفعلی کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث عمل ہے۔ عقل و اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے اور یہ عمل کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری حباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی حباثت یہ ہے کہ یہ عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو اس سے پہلے کسی بھی قوم پر نہ آیا۔ ناظرین کرام، قوم لوط کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انسانوں نے اس سے کوئی بھی سبق حاصل نہ کیا، اور آج کے دور میں بھی LGBT فتنہ عام ہو رہا ہے، اور اس فتنے کو خاص طور پر کئی مسلم ممالک میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔
بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خبیث کام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔